الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दाते बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी व रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात-ए अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह कमुल हाकिमीन ने रिज़्क़ और किस्मत की तरह इंसान के खसाइल को फ़ज़ाइल को
شمائل اور محاسن اور محامد کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی صفات اور خوبیوں کو بھی تقسیم فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ اگر انسانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ ایسے انسان دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان خوش بخت ہے اور کوئی بدبخت ہے، کوئی اچھا ہے اور کوئی برا ہے، کوئی نیک ہے اور کوئی بد ہے، کوئی صاحب اخلاق ہے تو کوئی بد اخلاق ہے، ترش روح ہے، کوئی صاحب کردار ہے اور کوئی بد کردار ہے۔ اسی طرح کوئی حلیم ہے، کوئی کریم ہے تو کوئی سخت دل اور شقی ہے، کوئی حلیم اور بردبار ہے، سمجھدار ہے تو کوئی جلد باز اور بیوقوف ہے۔ بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اس کی حکمت کے تقاضوں سے اللہ رب العالمین نے انسانی خصائل، انسانی صفات کو بھی تقسیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس انسان کو دو خوبیوں سے نواز دیا، جو آج کے خطبہ کا موضوع ہے، کہ دو خوبیاں اگر کسی انسان کے اندر ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ بردباری اور سمجھداری، برداشت اور عقل مندی۔ یہ اللہ رب العالمین نے جس انسان کو ان دو خصلتوں اور دو خوبیوں سے نواز دیا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ بھائیو یہ دو خوبیاں، یہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ انسان اگر ان خوبیوں اور ان صفات سے متصف ہے تو یقین جانے اس کا چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہے، چاہے وہ اخروی اور دینی معاملہ ہے، تو یقیناً وہ انتہائی مزین خوبصورت ہے، اس کا وہ معاملہ انتہائی اچھا ہے۔ اور اگر وہ ان دو خوبیوں سے محروم ہے، یعنی نہ تو وہ حلیم ہے، نہ بردبار ہے، نہ سمجھدار ہے، نہ عقل مند ہے، تو یقیناً اس کے ہر دنیا کا ہر معاملہ، بلکہ دین کا ہر معاملہ بھی اس کا انتہائی بدصورت ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ اور رزلٹ وہ اس کی تباہی اور بربادی پر انتہا ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے میں چند مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ گھر کے معاملے کو ہی لے لیجئے۔ انسان اپنے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ انبن رہتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ اگر انسان تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اس معاملے کو نپٹاتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی خوشبختی اور سعادت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ جلد بازی کرتا ہے، عدم برداشت کا معاملہ کرتا ہے اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیک بار ایک دفعہ ہی وہ اپنی بیوی کو، زوجہ اور رفیقہ حیات کو 3 بار طلاق دے دیتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ نے اس کے بارے میں ہی کہا تھا الطلاق مرتان، اور انسان جلد بازی نہ کرنا، بلکہ اگر یہ معاملہ اس انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ تم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ایک دفعہ طلاق دینا اور اسی پر ہی اکتفا کرتے ہوئے صبر کرنا۔ معاملہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے تیرے معاملے میں بعد میں تجھے عقل آئے اور تم سمجھ جاؤ اور اپنے گھر کو بسانے کے لیے کسی ایثار اور قربانی کو تم اختیار کر لو تو یقیناً تیرا معاملہ درست ہو جائے گا، وگرنہ تیرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح کہا یہ طلاق کا معاملہ، اس کے بعد اگر طلاق دے بھی دی ہے تو کہا نہ یہ اپنی بیوی کو گھر سے نکالے جلدی میں آ کر، اور نہ ہی اس کی رفیقہ حیات، اس کی بیوی جو ہے وہ جلد بازی کرتے ہوئے گھر کو چھوڑ کر چلی جائے۔ اللہ نے اس سے بھی منع کیا، کہا یہ طلاق کا معاملہ آ گیا،
تب بھی برداشت کرو، تب بھی جلدی نہ کرو۔ الاستعجال من الشیطان، العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی شیطان سے ہے۔ اس لیے کہا تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اگر معاملہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گھر کو ہنستا بستا اور خوش و خرم رکھے گا۔ لیکن جلدی میں کرو گے اور برداشت نہیں کرو گے تو یہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بھائیو، یہ اس کے گھر کا معاملہ۔ ایک دینی مثال بھی سن لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد میں موجود تھے، ایک صحابی آیا، السلام علیکم کہہ کر نماز ادا کرنے لگا۔ نماز پڑھ کر واپس جاتے ہوئے پھر میرے آقا کو السلام علیکم کہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ اور نماز ادا کرو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر میرے آقا کہتے ارجع فصل فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی۔ پھر جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ میرے آقا نے وہی الفاظ دہرائے کہ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کر نماز پڑھو۔ وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ کے رسول جس طرح مجھے نماز آتی تھی میں نے نماز ادا کی، آپ مجھے نماز سکھلا دیجئے۔ آپ کہتے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھ کر آیا۔ میرے آقا علیہ السلام وہ رحیم اور شفیق استاد اور مربی، آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر اس کو نماز سکھانا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا رکوع کرو اطمینان کے ساتھ، رکوع سے اٹھو اطمینان کے ساتھ، سجدے کو جاؤ اطمینان کے ساتھ، جلدی نہ کرو، اس میں جلدی نہ کرو۔ تم نے جلدی کی، اس لیے فرمایا میں تمہیں یہ کہتا رہا لم تصلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میں تجھے اس لیے یہ کہتا رہا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی نماز میں بھی اگر کوئی تحمل اور بردباری نہیں دکھاتا، جلد بازی کرتا ہے تو فرمایا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ میں تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام پڑھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ آج ہمارے اندر جلد بازی کیوں ہے؟ آج ہمارے یہ معاملات خراب کیوں ہیں؟ ان کے بنیادی سبب کیا ہیں؟ یقین جانے یہ مقام میں نے پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی آج مسلمانوں کے معاملات صرف اسی وجہ سے خراب ہیں کہ آج مسلمانوں میں برداشت نہیں ہے، عدم برداشت پیدا ہو چکی ہے۔ آج یہ برداشت کا مادہ کھو چکے ہیں، آج عقل مندی سے کام نہیں لیتے، آج ان کے اندر حلیمیت نہیں ہے، آج ان کے اندر یہ بردباری نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کا واقعہ بیان کرتا ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أعجلك عن قومك يا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ اللہ رب العالمین اپنے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک جلد بازی کا تذکرہ کرتا ہے، اور جلد بازی بھی دیکھیے کس معاملے میں ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے غافل ہو کر کس چیز نے تجھے جلدی میں یہاں پر لے آئے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ وہ میرے نقش قدم پر ہیں، اے اللہ وہ میرے پیچھے ہی ہیں، اے اللہ میں نے جلدی کیوں کی؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، اے میرے اللہ میں تیری طرف جلدی اس لیے کر کے آیا ہوں کہ تاکہ تو مجھ سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو دیکھیے گا یہ جلدی کس معاملے میں کی؟
کسی دنیا کے معاملے میں کسی دنیا کے انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کو خوش کرنے میں جلد بازی کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس جلد بازی کا نتیجہ اور رزلٹ اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا، کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اے موسیٰ ہم نے تیری اس جلدی کی وجہ سے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ، اور تیرے قوم کے ایک سامری نے اس نے ان کو گمراہ اور رستہ صراط مستقیم سے ہٹا دیا۔ اللہ اکبر، عقیدہ توحید پر چلنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اور سیدنا موسیٰ کی جلد بازی سے وہ عقیدہ توحید سے انحراف کر چکے تھے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ، ایک بندے نے ان کو گمراہ کر دیا۔ بھائیوں، یہ جلد بازی اتنی خطرناک ہے، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی رسول کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور واقعہ بھی عجیب ہے، سننے کے قابل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے اشج عبد القیس، تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں، ان فیک خصلتین احبہم اللہ ورسولہ، فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی جو تیرے اللہ کو بھی پسند اور تیرے رسول کو بھی پسند ہیں، الحلم والانا، فرمایا ایک تو بردباری، دوسری سمجھداری، تیری تحمل، تیری برداشت یہ، اور دوسری تیری عقل مندی، تو ہر معاملے میں عقل مندی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کام کیا کیا تھا سنیے، یہ اس کا وفد آیا، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے آئے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اور سب جب مدینے میں پہنچے بے-تاب تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی خوبیاں سنی تھیں، آپ کی صفات سنی تھیں، آپ کا اخلاق اور کردار سنا تھا، اس لیے آپ سے ملنے میں بے-تاب تھے۔ سواریاں دوڑاتے ہوئے مدینے میں جیسے ہی داخل ہوئے، سواریوں کو چھوڑا اور قدموں پر دوڑ پڑے، اور سب میرے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، اسلام قبول کیا۔ ادھر سے یہ اشج عبد القیس یہ بھی ساتھ ہی تھا، اس نے کیا کیا، آرام سے اترا اور اس نے اپنے ساتھیوں کی سواریوں کو بھی پکڑا اور باندھنا شروع کر دیا، اپنی سواری کو باندھا، وہاں سے اپنے نئے کپڑے نکالے، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے۔ آپ پہلے پوچھ چکے تھے کہ تم سب آ گئے یا کوئی باقی بھی ہیں؟ کہا نہیں، ایک ہمارا آدمی ہے اور اس کی عادت ہے، وہ آرام سے کام کرتا ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا، اس لیے وہ ہماری سواریوں کا بھی خیال کر رہا ہے، اور پھر وہ نئے کپڑے پہن کر آپ کے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے پاس جب یہ پہنچتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کی تعریف کی اور فرمایا فَقَرَّبَهُ، میرے قریب ہو جا، وَأَجْلَسَ عَلَى جَانِبِهِ، اور میرے آقا نے ان کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ قربان ہو جائے، صرف اس عقل مندی کی وجہ سے، اس برداشت کی وجہ سے، اس بردباری کی وجہ سے، جلدی نہ کرنے کی وجہ سے، بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نزدیک اس بندے کو یہ مقام عطا کیا، کیوں نہ کرتا؟ اللہ کو یہ صفت اور خوبی انتہائی محبوب ہے، اور کیوں نہ ہو؟ میرے اللہ رب العالمین کی خود اپنی یہ صفت ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ رب العالمین جہاں بڑا علم والا ہے وہاں بڑی حلیم بھی ہے، بڑی بردباری والا بھی ہے، بڑی برداشت والا بھی ہے۔ یقین جانے جب آپ اس دنیا میں، اس کائنات میں نظر دوڑاتے ہیں، اللہ کی حلیمیت ہی حلیمیت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ آج وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ داتا جس نے ساری خوبیاں اس انسان کو عطا کی، جس نے ساری ضروریات اس کی پوری کی، آج اسی کے سامنے کھڑے ہو کر کسی اور کو اپنا حاجت روا، کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کسی اور کو اپنا الہ اور معبود سمجھا جاتا ہے، پھر بھی میرا اللہ رب العالمین اس عمل کو برداشت کرتا ہے۔
پھر بھی برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت تک میرا اللہ ان کے ان برے اعمال کو برداشت کرتا ہے۔ اگر میرا اللہ حلیم نہ ہوتا تو یقین جانیں دنیا کب کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، یہ نظام کائنات کا درم برم ہو چکا ہوتا۔ میرا اللہ حلیم ہی ہے تو یہ کائنات کا سسٹم اور نظام چل رہا ہے۔ اگر پہلے نہ ہوتا تو یہ گزشتہ ہفتے ضرور کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا کائنات میں مظلوموں کی داد رسی کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، کسی نے زبان سے کلمہ تک نہیں نکالا۔ آپ دیکھیے پہلے فلسطین میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، پھر کشمیر میں ایک پلانٹ کے تحت، اور پھر انہوں نے انتہا کر دی کہ معصوم بچے قرآن مجید کے حفاظ کرام کندوز میں افغانستان میں 100 سے زیادہ بچوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یقین جانیں اللہ رب العالمین، حدیث قدسی ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک بے گناہ مسلمان کا خون بہانا وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ زمین و آسمان کو درم برم کر دینا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ایک مسلمان بے گناہ کا خون بہانا ہے۔ یہاں تو اللہ کے قرآن کے، اللہ کی کتاب کے حافظ جنہوں نے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا تھا، ان ظالموں نے ان کو بڑی بربریت اور بڑے ظالمانہ انداز میں شہید کر دیا۔ کسی نے کہا فرعون دوبارہ زندہ ہو گیا، میں کہتا ہوں حقیقت ہے یہ تو فرعون، کئی فرعون بھی ہو جائیں تو ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ فرعون نے مارا، پیدا ہونے والے بچوں کو مارا، لیکن ان ظالموں نے قرآن کے حافظوں کو مارا، اور اس نے ایک ایک کر کے مارا۔ ان ظالموں نے بیک وقت 100 سے زیادہ بچوں کو مارا۔ بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کی حلیمیت ہی ہے، یہ میرے مولا کی برداشت ہی ہے کہ آج دنیا کا یہ نظام درم برم نہیں ہوا۔ میرا اللہ ضرور انتقام لے گا، وہ عزیز انتقام ہے، وہ ان سے انتقام ضرور لے گا، لیکن ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ ہماری بھی آزمائش کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کردار ادا کرتے ہو، اور ان ظالموں کی بھی آزمائش ہے، ان کے لیے بھی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک وقت پر آ کر ایسی پکڑ ہوگی، ان بطش ربک لشدید، پھر اس پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ حلیم ہے، اس لیے اللہ نے یہ برداشت کیا، اور وہ اللہ رب العالمین نے یہ خوبی، یہ صفت اپنے انبیاء کے اندر بھی رکھی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، ابو الانبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک میرے ابراہیم وہ بڑے ہی برداشت والے تھے، وہ بڑے ہی حلیم تھے۔ پھر فرمایا ہم نے اس حلیمیت کا نتیجہ رزلٹ یہ دیا فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا جو بڑا ہی حلیم اور بردبار تھا۔ اللہ اللہ، پھر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرما دیا، آپ کو ایسا حلیم بنایا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، ہم نے آپ کو انتہائی رحیم اور شفیق اور حلیم بنایا، آپ کو بردبار بنایا، تاکہ آپ نے ان لوگوں کے سامنے دعوت توحید دینا ہے تو آپ کو بڑے مشاکل اور بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کی حلیمی اور بردباری نظر آنی چاہیے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس برداشت کا، اس خوبی کا انتہائی عقل مندی کے ساتھ مظاہرہ بھی فرمایا۔ اللہ اللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر احد سے بھی زیادہ سخت دن آیا، احد کا دن کیا تھا کہ میرے آقا کے 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، اور شفیق چچا وہ بھی شہید ہوتے ہیں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ اور میرے آقا
علیہ السلام خود بھی زخمی ہوتے ہیں، آپ کی جبین اطہر، آپ کے ہونٹ، آپ کے دندان مبارک، آپ کا کندھا، یہ سب زخمی ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام نے اتنی سختی کے باوجود اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نبوت کے ہاتھ اٹھائے تو کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے، اگر حقیقت کو جانتے ہوتے آج میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتے، آج مجھے زخمی نہ کرتے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے یہ بردباری دکھائی اور حلیمیت کا کردار سامنے پیش کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسی جنگ کا پانسا پلٹنے والے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے نبی کے غلام بن کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ ابو سفیان جو اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا، فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی آپ کا مرید بن جاتا ہے۔ یہ ہے حلیمیت کا نتیجہ، یہ ہے برداشت کا نتیجہ۔ اور ام المومنین پوچھتی ہیں اس سے بھی زیادہ سخت دن آپ نے دیکھا؟ کہاں، کیوں نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ایک وہ دن تھا جب میں طائف میں پہنچا تھا، طائف والوں کو اللہ کی توحید کا سبق اور درس سنایا تھا اور انہوں نے بھی آگے سے مجھے پتھر مارے تھے، مجھے لہو لہان کر دیا تھا اور میرے پاس اللہ نے اپنے ملائکہ بھیج دیے تھے عذاب کے لیے، لیکن میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، اے اللہ، اے میرے مولا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اگر تو نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے خادم ہیں، میرے نبی کے غلام ہیں اور میرے نبی کی خدمت گزاری کرنے والے، کیا کہتے ہیں؟ کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ فادرکہ اعرابی، ایک جاہل اور گنوار ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی آیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میرے نبی کے کندھوں پر ایک موٹی چادر، نجرانی چادر تھی۔ اس اعرابی نے، اس بدو اور دیہاتی نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فجابدہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فجابدہ بردائہ، اس نے آپ کی چادر کا پلو ایسے زور سے کھینچا اور آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ اور سیدنا انس کہتے ہیں میں نے دیکھا حتی نظرت الی صفحۃ عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کے کندھے کے اوپر سے دیکھا تو آپ کے اوپر وہ نشان پڑ چکا تھا جو اس نے ایسے سختی سے آپ کی چادر کھینچی تھی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے اس میں سے میرے لیے حکم دیجئے کہ مجھے اس میں سے کچھ مال دیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے، قربان ہو جائیں، یہ ہے ہمارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا انس کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ایسے نظر اس کی طرف پھیری، اس کو دیکھا، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ مسکرانے لگے، بلکہ لفظ یہ ہے ضاحکا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ فامر لہ، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو کچھ عطا کر دیا جائے، اس کو کچھ دے دیا جائے۔ آج کہاں ہے امت کے رہنما اور پیشوا؟ کہاں ان کا کردار ہے؟ آج چیختے چلاتے رہتے ہیں، ان کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، تب بھی وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں، وہ اپنی خوبیاں ہی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کی طرح یہ کردار ادا نہیں کرتے کہ میرے آقا کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کو بھی میرے آقا عطا ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ دو صفات پیدا فرما دے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے اندر یہ دو صفات پیدا فرما دے، اور پھر جو ان کا نتیجہ اور رزلٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اس کا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في الشام. اللهم انصر إخواننا في الشام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كشمير. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.